تو شاہ صاحب سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو پیور اور اوریجنل چیزیں ہیں کیسے وہاں پر استعمال ہوتی ہیں. اچھا اب دیکھیے ہمیں پہلے اس سارے کچھ بڑے بڑے پھر فلسفوں کو سمجھنا پڑے گا. میں پھر کہوں گا کہ آج کا پروگرام کو 10 پروگراموں کے برابر ہے اگر اس کی تشریح کی جائے کہ کیا کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا. دنیا میں جو پروسیس فوڈ ہے یہ پوری کی پوری انڈسٹری 100 سال میں کھڑی ہوئی ہے, اس سے پہلے نہیں تھی. 100-125 سال میں پروسیس فوڈ کی انڈسٹری کھڑی ہوئی ہے. پروسیس فوڈ کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی آبادی بڑھ گئی, لہٰذا کسی نہ کسی میکانزم سے اور کسی کہہ لیجئے انڈسٹری کے ذریعے اور کسی ایک بائیو انجینئرنگ کے ذریعے اور کسی ٹیکٹس کے ذریعے اور فرٹیلائزرز کے ذریعے ہم نے چیزوں کو, جو کھانے والی چیزوں سے ان کی مقدار کو بڑھا لیا. ٹھیک ہے جی. دنیا میں سب سے پرانی کھاد وہی تھی جو نیچرل کھادیں اویلیبل تھیں, وہ جانوروں کا فضلہ تھا یا اس طرح کی چیزیں تھیں جو استعمال ہوتی تھیں, یا سڑے گلے پتے تھے جو استعمال ہوتے تھے. اور یہ اتنے پرانے کنونشنل میتھڈ تھے کہ اس سے پیداوار تو کم ہوتی تھی لیکن جو چیزیں بنتی تھی وہ انتہائی نیچرل ہوتی تھی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ان علاقوں میں پاکستان کے چلے جائیں جہاں پر نیچرل کوئی چیز بن رہی ہے, لائک آپ نارتھن ایریاز میں جاتے ہیں جہاں سیب اویلیبل ہے, کشمیر میں جاتے ہیں جہاں سیب اویلیبل اور کوئی کھاد یوز نہیں ہو رہی, وہ اتنے مزے کے پھل آپ کو لگیں گے, ان کی خوشبو اتنی کمال لگے گی. اور جو فارمی ہے آج کل, یہ ورڈ آیا فارمی, فارمی دراصل جو ہے وہ ہے جو کسی پروسیس کے ذریعے چیزیں بن رہی ہیں. ان بلو زونز میں ڈھونڈا گیا, تلاش کیا گیا تو پتہ لگا کہ یہ سب کے سب لوگ نیچرل چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں, پیور چیزوں کو. اب اس میں یاد رکھیے جو پکانا ہے نا وہ بھی ایک پروسیس ہے. جی جی جی, یہ جو پکانے کا پروسیس ہے, مثلا کہا جاتا ہے, ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر تھا وہاں پر چولہا 2 ماہ بعض اوقات نہیں جلتا تھا. اس کو بعض لوگ سمجھ بیٹھے کہ شاید کھانا ہی نہیں تھا نا, مثال لے لیں, ایک پہلو یہ بنتا ہے. دراصل ایسی چیزیں کھائی جاتی تھیں جو پکانے کی ضرورت نہیں تھی, پیور فارم میں اور نیچرل فارم میں. دیکھیں ایسا پاسبل نہیں ہے نا 2 ماہ تک کوئی کچھ نہ کھائے. ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک نیچرل ماڈل جو ہے وہ انسان کے قریب جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ 2 ماہ تک پکا نہیں. دراصل جو چیزیں کھائی جا رہی تھیں اور استعمال ہو رہی تھیں, میں مثال دیتا ہوں, کھجور نیچرل فارم میں اگر آپ لے رہے ہیں تو بڑی بہترین پوری مکمل خوراک ہے. پھر ستو, ٹھیک ہے جی, جو باجرہ, یہ کتنے ایسے آئٹمز ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں اور بہترین طریقے سے آپ ان کو استعمال کر کے کھا سکتے, پکانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ مثالیں. جب ان بلو زونز میں دیکھا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کے 95% لوگ وہ ہیں, یہ بڑے دھیان سے سننے والا نکتہ ہے, جو ویجیٹیبلز کو استعمال کرتے ہیں, گوشت نہیں کھاتے. 95% لوگ, 5% اس میں ملے جو گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ جو انڈینز ہیں ان کے ہاں شاکاہاری اور ساری یہ باقاعدہ جو ہے وہ کنسیپٹ پائے جاتے ہیں. اچھا اب یہ جو پیور اور آرگینک ہے اس کی ایک بڑا بہترین ورڈ قرآن پاک میں موجود ہے, جس کو اگین ہم وہ نام تو رکھ لیتے ہیں, لوگوں کے نام میں نے دیکھے ہیں لیکن ان کو معنی نہیں پتا کہ اس کے اصل معنی اور یہ کس کانٹیکسٹ میں قرآن پاک میں ڈسکس ہوا ہے. اور وہ ورڈ ہے طیب کا. ٹھیک ہے جی, حلال اور طیب کا. حلال ہے جو جائز ہے, ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں. طیب ہے کسی بھی کھانے والی چیز کی اوریجنل فارم جو قدرت نے بنائی ہے. یعنی میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نیچر کی طرف سے جو سیب ہے وہ آپ کو ملا ہے, وہ طیب حالت میں ہے, لیکن جب آپ اس کا جیم بنا لیتے ہیں تو وہ حلال تو ہے, وہ طیب نہیں رہا. میں سمجھا پایا؟ ٹماٹو جو ہے, ٹماٹر آپ کاٹتے ہیں اس کو کھا لیتے ہیں, وہ تب تک طیب ہے, لیکن آپ اس کی ٹماٹو کیچپ بنا لیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ حلال ہو جاتا ہے لیکن وہ طیب نہیں رہتا. تو دیکھا گیا انٹرسٹنگ, دیکھیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اسلام نہیں پہنچا, لیکن یہاں پر انسانی ارتقاء اور لوگ جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئے, ان کا وزڈم کہ جن پرنسپلز کو فالو کر رہے ہیں ان کی عمر 100 سال تک طویل ہو رہی ہے. اور یہ 100 سال تک طویل عمر پانے والوں میں جو کامن چیز ملی ہے وہ پتہ لگا ہے کہ یہ چیزوں کو را فارم میں, اوریجنل حالت میں, طیب حالت میں استعمال کرتے ہیں, نہ کہ کسی پروسیس فوڈ کو. اب دیکھیں ڈبے کا فوڈ, پروسیس فوڈ, ٹھیک ہے جی, کوئی کیمیکل مل گیا, پرزرویٹو ڈال دیا گیا, تو وہ نیچرل نہیں رہا. ایون کہ آج تو نیچرل پیور کو ڈھونڈنا ہی بہت ہی بڑا مشکل ہو گیا, بڑا مشکل ٹاسک ہے. اور اب تو کتنے برانڈز ایسے آئے ہیں جو نیچرل پیور پہ کام کر رہے ہیں باقاعدہ طور پہ, اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو گندم ہے یہ نیچرل ہے, یہ اصل گندم ہے, یہ جو گندم ہم کھا رہے ہیں وہ اس حالت میں نہیں ہے جو ہم کھا سکیں. آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں, یہ سب کے سب لوگ کیونکہ نیچر کے قریب رہتے ہیں تو ان کے ہاں جو بچے ہیں, یعنی یہ جب بوڑھے تھے, اگر پیچھے جائیں تو یہ جب بچے تھے تو ان کی جو نرچر تھا اور ان کا جو ذہنی ایک ڈیولپمنٹ تھی وہ ہول برین تھی. وہ کس طرح سے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں آپ نے ورڈ سنا ہول گرین؟ بالکل سنا ہے. ہول گرین کیا ہے؟ وہ پورے کا پورا ویسے جس میں آپ نے آٹے کو چھانا نہیں,
ایسا تو آپ نے وہ پورا آٹا اگر استعمال کیا وہ ہول گرین ہے, اور آج کی سائنس یہ بتا رہی ہے اس میں فائبر بھی ہے اور اس میں نیوٹرینٹس, اس میں تمام چیزیں منرلز پورے ہیں اس کو. اور پھر سنت ہے, کمال کی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کیا. حضور کی ذات گرامی نے جو کائنات کا ساری عقل اور وزڈم ہے, آپ دیکھیں 1400 سال پہلے سرکار دو نے ڈسکس کیا, بتا دیا ہے, اور احکام ہمارے پاس آ گئے سنت کی شکل میں, سیرت کی شکل میں. وہ چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کیا. ہول برین, ہول گرین, یہ کریپری ورڈ ہے نا. ہول برین کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو ایک کمال کا گفٹ عطا کیا برین, وہ فلی آپ استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کا کوئی نرچر ایسا ہوا ہے کہ آپ اس کو مکمل طور پہ استعمال نہیں کریں. اب آپ کی جو تعلیم کا پورا نظام ہے یہ ہول برین لرننگ کو انکریج نہیں کر رہا. کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں کہ اس برین کے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں. اس ڈپارٹمنٹ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے یادداشت, ایک ڈپارٹمنٹ ہے فیلنگ, ایک ڈپارٹمنٹ ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا, ایک ڈپارٹمنٹ اینالائز کرنا, ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسیس کرنا, ایک ڈپارٹمنٹ ہے کمپیریزن کرنا. اس طرح کئی ڈپارٹمنٹس ہیں برین کے. اب ہوتا کیا کہ ہمارا پورا تعلیم کا نظام جو ہے وہ آپ کو صرف رٹا لگانا, یاد کرنا, اس کو ریٹین کرنا اور اس کو ڈیلیور کرنا ایگزامز تک, اس پہ چلا رہا ہے. ہول برین کا مطلب ہے وہ تمام کی تمام جو برین کے پاس صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال کرنا. اچھا یہ قدرتی طور پہ کیسے ہوتی ہیں, ذرا یہ بڑا اہم نقطہ, پھر ایک اہم نقطہ آنے لگا. دیکھیں ہم بچپن میں تھے نا, جو وہ ٹاٹوں پہ پڑے بچے تھے اور گاؤں والے بچے تھے, ہم کہتے تھے وہ زیادہ کامیاب ہے. شہروں کے بچوں کا مقابلہ کرتے تھے, شہروں کے بچے پیچھے رہ جاتے تھے, وہ آگے نکل جاتے تھے. ان کے اندر لرننگ کا جذبہ زیادہ تھا, ان میں انڈرسٹینڈ کرنا, ان کا انالائز کرنا. وہ سادہ ہونے کے باوجود انتہائی ذہین تھے. وجہ کیا تھی؟ مٹی کے ساتھ کھیلتے تھے, ان کا قدرت کے ساتھ ایک رابطہ تھا. وہ نیچرل چیزوں کو انجوائے کرتے تھے, وہ قدرتی فضا کو انجوائے کرتے تھے, وہ گرینری کو دیکھتے تھے. گرینری آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو گھاس ہے اور گرینری ہے وہ آپ کے لیے ایک, اس کو دیکھنا ہی آپ کے لیے صحت ہے. بالکل بالکل آپ کے ذہن کو اس سے کوئی سوتنگ ملتی ہے, سکون ملتا ہے. سو آج دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 9 پوائنٹس ہیں ان کو انکریج کیا جائے. اگر ٹائم ہے تو میں ایک اور نقطہ بتا سکتا ہوں. ٹائم جو ہے بالکل ختم ہو چکا ہے ہمارے پاس. اگلا نقطہ اب ہم کیا کریں, کوئکلی بتا سکتے ہیں. کوئکلی بتا سکتا ہوں. کوئکلی اگلا نقطہ یہ سب وہ لوگ ہیں جو رشتے نبھاتے ہیں. اور قربان جائیے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ شخص جس نے رشتے نبھائے اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے. 1400 سال پہلے بھی پتا, آج بلو زونز کی ریسرچ بھی یہی بتا رہی ہے. ان پوائنٹس کو, سب چیزوں کو آپ عمل کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں, اور اللہ آپ کا حامی و ناصر. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ. آج کا پروگرام اتنا انٹرسٹنگ تھا, میں نے سارے پوائنٹس نوٹ کیے ہیں, آپ بھی یقینی طور پر نوٹ کر. یہ ہمارے دین کے اور سنت کے عین مطابق ہے.